اللہ رب العزت پر یقین کا سفر بے حد حسین ہوتا ہے۔ جو اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں کامیابی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بھری زندگی سے سکون کی زندگی کی طرف ایک سفر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی رحمت یا نعمت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ اس کا یقین ایک ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری کائنات کا بادشاہ اور پالن ہار ہے، جو انسانوں، حیوان، فضا میں اڑنے والے پرندوں، زمین پر بہتے ہوئے دریاؤں، سمندر، بہتے ہوئے پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیوں، حتیٰ کہ اس زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سی چونٹی کا بھی مالک اور پروردگار ہے، اور اس کے حکم کن فیکون سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو کہ یقین کیا ہے؟ جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہوں اور کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، روشنی کی امید نہ ہو، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا لگ رہا ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید نہ ہو، راستہ کھو گیا ہو، جب زندگی میں خزاں ہی خزاں ہو، دکھ ہی دکھ ہوں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں، بہار اور خوشی کی کوئی امید نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آنا، پریشان نہ ہوں، اللہ ہے نا۔ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے کیوں نہ ہوں، چاہے جتنا راستہ کھو گیا ہو، زندگی میں پھر بھی توکل اور بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور ہوگی، ایک دن کھوئے ہوئے راستے ضرور مل جائیں گے، ایک دن کھوئی ہوئی منزل ضرور مل جائے گی، ایک دن یہ سارے دکھ اور پریشانیاں خوشیوں میں ضرور بدل جائیں گی۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، فلاح و کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے، تقدیریں بھی انہی کی بدلا کرتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح سے توکل اور بھروسہ کرو جس طرح کہ اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ واپس آتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس طرح بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در پر جا کر مانگتے ہیں، یا پھر انہیں اللہ کی ذات پر تھوڑا سا بھی یقین نہ ہو، یا انہیں اس دنیا کے لوگوں پر یا پھر کسی اور ریسورس پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ ہے، جو ذات درختوں پر رات کے وقت درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں بھی نیچے نہیں گرنے دیتی، وہ ذات انسان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات تو رحیم و کریم ہے، انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرنے والی ذات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، اور عطا بھی ایسا کروں گا کہ انسان حیران رہ جائیں گے۔ لیکن ہم انسان ہی بے وفا ہیں، بے صبر ہیں، جلد باز ہیں، جو در در پر جا کر سر جھکاتے ہیں، در در پر جا کر ہاتھ پھیلاتے ہیں، دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہیں۔
اللہ پر یقین کے معاملے میں زیادہ مت سوچا کرو، آنکھیں بند کر کر اللہ پر بھروسہ کر لیا کرو، کیونکہ یہی وہ ایک واحد راستہ ہے جہاں فلاح و کامیابی انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں پر کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تو قادر مطلق اور بے نیاز ہے، انسان کی ہر خواہش پوری کرنے پر قادر۔ بس اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے، اور اللہ کی ذات پر یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جن کے توکل اور بھروسے کے ذریعے اللہ نے آگ ٹھنڈی کر دی۔ اللہ پر توکل حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جو دریا میں بھی راستہ بنوا دیتا ہے، جو فرعون جیسے ظالم انسان سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ اللہ پر توکل اور بھروسہ تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو شدید طوفان میں بھی کشتی نوح کو پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب پر توکل نہیں کریں گے، جو ہر ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس احسان پر قربان جائیں کہ وہ ہمیں دعا کی ہدایت کرتا ہے، دعا کی نصیحت کرتا ہے اور قبولیت کا وعدہ فرماتا ہے۔ امام سفیان اپنی دعاؤں میں فرمایا کرتے تھے، اللہ کو اپنا وہ بندہ بہت ہی پیارا لگتا ہے جو بکثرت اس سے دعائیں کرتا ہے، مسلسل اللہ سے دعا کرتا ہے، اور وہ بندہ اسے سخت برا معلوم ہوتا ہے جو اس سے دعا نہ کرے، جو اس سے مایوس ہو۔ اے میرے رب، یہ صرف تو صرف تیری ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب تو اس سے نہ مانگے تو وہ ناخوش ہوتا ہے، اور انسان کی یہ حالت ہے کہ اس سے مانگو تو وہ روٹھ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تم اپنے رب کی رحمتوں کے مواقع کو تلاش کرتے رہو، اور ممکن ہے کہ کسی ایسے وقت تم دعائے خیر کرو کہ اس وقت رب کی سعادت جوش میں ہو اور تمہیں وہ چیز مل جائے جس کے بعد کبھی بھی حسرت و افسوس نہ کرنا پڑے، اور تمہارا یقین رب پر تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی علم ہو جائے تو تم کبھی مایوس نہ ہو، کبھی پریشان نہ ہو، کبھی افسردہ نہ ہو۔ تم کبھی اپنے سے پچھلی کہانیوں کو پڑھ کر دیکھنا کہ جتنی بھی کہانیاں مکمل ہوئی ہیں اور کامیاب ہوئی ہیں وہ یقین رکھنے والوں کی ہیں۔ صبر کرنے والوں کے یقین پختہ ہوتے ہیں۔ یقین وہ ہوتا ہے جب تم خود کو یہ سمجھا لیتے ہو کہ اللہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ بہتر ہوگا۔ گھبرانا نہیں ہے تم نے، تمہارے لیے جلد ہی تمہارے صبر کے بدلے میں معجزے ہونے لگیں گے، اور جلد ہی اتنا دے دیا جائے گا کہ تمہارا دل مطمئن اور پرسکون ہو جائے گا۔ اور یقین رکھو کہ جو ابھی تک سنبھالتا ہوا آیا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا، جو اب تک نوازتا آیا ہے وہ آگے بھی یقیناً نوازے گا۔ بس ڈرو نہیں، تم تک وہی لایا جاتا ہے جس کا ہونا تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس وقت تم جان نہیں پاتے، لیکن آہستہ آہستہ وہ سب سمجھا دیتا ہے، ہر راز سے پردے اٹھا دیتا ہے۔ تو بس اپنے حوصلے بلند رکھو اور اپنی تمام تر امیدیں عرش والے سے وابستہ کر لو۔ یہ حالات مشکل ہیں مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اکیلے اور تنہا نہیں ہو،
وہ تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ وہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تمہاری سوچ کے جو روشنی ہے تمہاری سوچ کی، یا جو تمہاری سوچ کی پہنچ ہے، وہ کبھی بھی اس حد تک پہنچی ہی نہیں ہوگی جہاں سے رب العزت تمہارے لیے راستہ بنائے گا، تمہارے لیے وسیلہ بنائے گا، تمہارے لیے ریسورس بنائے گا۔ مگر ان تمام کنڈیشنز یا ان تمام چیزوں کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ آپ کو اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے، اور یقین رکھو کہ معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہی ہیں۔ اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ناخوشگوار راستہ، ایک تکلیف دہ راستہ، ایک مشکل اور پینفل پروسیس انسان کو ایک اچھی منزل کی طرف لے جاتا ہے، ایک خوبصورت زندگی کی طرف لے جاتا ہے، ایک پرسکون زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ مگر پھر شرط وہی ہے کہ آپ کو اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو جو تم اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرو گے تو تمہیں اپنے فیصلوں پر کبھی بھی پچھتانا نہیں پڑے گا، جنہیں تمہیں اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی، کیونکہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، بس دعاؤں کی قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے، اور تمہیں صبر رکھنا ہے اور یقین رکھنا ہے اس بہترین وقت کا کہ جو بھی ملے گا تمہارے حق میں بہترین ہوگا۔ جس رب کے ایک حکم پر قرآن نازل ہو گیا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہارا نصیب نہیں بدل سکتا، تمہاری مشکل کو نہیں ٹال سکتا؟ وہ جو مشکل آنے سے پہلے ٹال لیتا ہے، وہ جو گرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہاری مشکلوں اور پریشانیوں کو نہیں جانتا؟ وہ جو پتھر میں سے پانی کو نکال سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہارے لا حاصل کو حاصل نہیں بنا سکتا؟ وہ جو تمہارے گناہوں کو تمہارے چہرے پر ظاہر نہیں کرتا، تمہیں کیا لگتا ہے اس سے زیادہ تمہیں کوئی پیار کر سکتا ہے؟ وہ ضرور بدلے گا تمہارے صبر کو شکر میں۔ اس جہاں میں صرف اللہ پاک کی دکان ایک ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے تمہاری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں، یعنی کہ ایک نیکی بھی نہیں ہے۔ تو آپ ہتھیلی پر آنسو رکھ کر جو چاہیں لے لیں، خرید لیں۔ تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے، اور رب کی تم سے محبت سمندر کی طرح ٹھاٹے مارنے والی طوفانوں کی طرح ہے۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، معمولی سے ہیں، اور رب کی عنایت، اس کی رحمت اور اس کی محبت بہت وسیع ہے۔ جب تم غم سے پریشان ہوتے ہو، جب تم دنیا سے تھک جاتے ہو، جب تم اللہ سے آنسو بہا کر دعائیں مانگتے ہو، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو سنا نہیں گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب جواب نہیں آئے گا، تب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہوتا ہے۔ وہ مسکراتا ہوگا تمہیں دعا مانگتا دیکھ کر کہ میری بندی یا پھر میرا بندہ مجھے کتنے پیار سے پکار رہا ہے، کتنی محبت سے دعائیں مانگ رہی ہے۔ اور اگر تمہیں یہ پتہ لگ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا اجر رکھا ہے، تو تمہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا۔ تمہیں آزمائش چھوٹی اور معمولی لگنے لگے گی، اور اللہ کی محبت غالب آ جائے گی۔ مگر ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔
تو تم بھی دعا کرو اور بہترین وقت کا انتظار کرو اور نصیب سے مت گھبراؤ۔ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، ہر معاملہ کنفیوز کر رہا ہو، زندگی کے کسی بھی معاملے میں کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اب کیا کیا جائے اور کیسے کیا جائے، اور تمام معاملات سمیٹنے سے بھی نہ سمٹیں تم سے، تو ان چیزوں کو، ان معاملات کو، ان حالات کو وہیں چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کر لینا۔ اور یقین کرو جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کر لو گے تو ہر چیز سمٹ جائے گی، ہر معاملہ، ہر حالات اپنے آپ ٹھیک ہونے لگے گا۔ یہ تمام الجھنیں، یہ تمام مشکلات، یہ تمام معاملات زندگی میں آئے ہی اسی لیے تھے کہ تم اپنے رب سے دعا مانگو، تم اپنے رب کو پکارو، تم اپنے رب سے بات کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی حالات بگڑنے پر ہم بیٹھ کر وقت کے گزرنے کا انتظار کریں۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم دعا ہی تو کر سکتے ہیں، صبر ہی تو کر سکتے ہیں۔ تمہاری ہر وہ دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ وہ تب تمہیں نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے۔ اور بے شک تمہاری عرش تک گئی ہوئی کوئی صدا بھی خالی واپس نہیں آئے گی۔ ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے، ایک ایک پکار کا اجر ہے اس کے ہاں تمہارے لیے۔ یقین جانو کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات یہاں پر شیئر کر دوں، یہ کہ یہ مشکلوں کی گھڑیاں اتنی ہی مختصر ہوتی ہیں جتنا زیادہ اور کامل یقین ہمیں اللہ پاک کی ذات پر ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے تو یہ مشکل گھڑیاں اور یہ مشکل لمحات اور یہ دکھ بھرے لمحات ایک لمبے عرصے تک چلتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ تو ان مشکل وقت میں، مشکل حالات میں ہم جتنا جلدی اللہ پاک سے دعا کریں گے، جتنی جلدی اللہ کی طرف رجوع کریں گے، ہماری مشکل وقت کا یا مشکل وقت کے لمحات اتنے ہی مختصر ہوتے جائیں گے، ہماری آزمائش اتنی ہی مختصر ہو جائے گی۔ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہترین ہے اور جس کی تمہیں ضرورت بھی ہے۔ اور بے شک وہ رب پوری کائنات کا مالک ہماری ضرورتوں سے پوری طرح سے واقف ہے۔ جب فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اس کے سامنے روتے، گڑ گڑاتے اور دعا مانگتے گزرنے لگے، جب آنکھیں رو رو کر تھکنے لگیں، جب صبر حد سے باہر ہونے لگے، جب انسان کی بے بسی بھی ہار مان چکی ہو، تب اللہ کی طاقت اور محبت جواب دے ہی دیتی ہے۔ وہ مالک جو تمہارے آنسوؤں سے محبت بھرتا ہے، لیکن وہ آنسو جب تمہاری تکلیف کی انتہا حد تک پہنچنے لگے تو اس ذات کو، وہ پیاری ذات اپنے بندے کے لیے ان آنسوؤں کے بدلے میں اپنے کن کو نازل فرماتا ہے۔ اس لیے جب کبھی تھک جاؤ، ہار جاؤ، ہمت ہارنے لگو تو یہ مت سوچنا کہ تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تمہارے لیے سارے دروازے بند ہیں۔ بس یقین رکھنا کہ اللہ کا جواب اب تمہارے قریب ہے اور بہت جلد وہ سارے بند دروازے تمہارے لیے کھول دے گا۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، دعاؤں کا جواب ہمیشہ ملتا ہے۔ دعا مانگی ہی اس لیے جاتی ہے کہ وہ قبول ہو۔
اور وہ قبول بھی ہوتی ہے اور اس کا جواب بھی ملتا ہے، لیکن وقت پر بس انتظار درکار ہے۔ دعائیں نظر سے اوجھل ضرور ہوتی ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی سنائی دیتی ہیں، لیکن جب قبول ہوتی ہیں نا تو دعائیں دکھائی بھی دیتی ہیں اور سنائی بھی دیتی ہیں۔ دعا صبر مانگتی ہے، انتظار مانگتی ہے۔ جب ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے میں وقت لگتا ہے، پھر دعا کیوں نہیں؟ یہی تو بات ہے۔ انسان نہ صبر کرنا سیکھتا ہے اور نہ ہی انتظار۔ ضروری تو نہیں کہ ہر دعا مانگنے کے ساتھ ہی قبول ہو، ہر دعا مانگتے ہی اس کا جواب مل جائے۔ دعا تو اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح ہوتی ہے جو ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ تو قبول ہونے میں شک کیسا؟ تمہارا کام تو مانگنا ہے، دعا کرنا ہے، پھر بھروسہ اور یقین رکھنا ہے۔ دینا تو رب کا کام ہے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے، صبر کروا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کی دعا کو سن نہیں رہا، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے، وہ آپ کی پکار کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا، صبر کروا رہا ہے، انتظار کروا رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا ہے۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، اور پھر جب وہ تمہیں واضح اشارہ دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے، کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا، وہ آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو پھر آپ کیوں اداس ہیں، کیوں مایوس ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہے۔ اللہ پاک کی رضا اور حکم کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اور جس حالت میں آپ ہیں، وہ صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائشوں سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے، اور اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی نہیں مل رہا تو پھر انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں، تم اس کی طرف رجوع کرتے ہو یا نہیں، تم اس کی طرف لوٹ کر پلٹ کر جاتے ہو یا نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ پاک کی ذات اپنے بندوں کو کبھی بھی ان کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کوئی شے تم بھول نہیں پا رہے تو اسے بتاؤ۔ ایک وہی تو ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ تو ساری بات توفیق اور ہمت کی ہوتی ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی لے لیتا ہے، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہوتی، اور جب عطا کرنے پر آتا ہے تو راتوں کو جگا کر اپنے حضور کھڑا کر دیتا ہے، سجدے کی توفیق بھی دیتا ہے، رو رو کر توبہ کرواتا ہے،
اور قبول بھی کرتا ہے، اور جو مانگا جائے وہ بھی دیتا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، بلکہ تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی وقت ہے، تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دعا تمام تر طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے، جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، کتنی مشکلات ہیں اور کس قسم کی مشکلات ہیں۔ بس آپ اتنا یاد رکھنا، اتنا یقین رکھنا کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب اللہ پاک کی ذات آپ کے ساتھ ہے، آپ کوئی بھی جنگ بہت آسانی سے جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے، اداس ہونے لگے، پریشان ہونے لگے، تو یاد کرنا، جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتا ہے تاکہ تم اس کے روبرو بار بار پلٹ کر جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی تو دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید اور مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اللہ آزمائش کے لیے ہمیشہ اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پر راضی ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھنے لگتے ہیں جو اللہ نے ہمیں اس تک پہنچنے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں، پھر ہم اس کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہیں، اور یہاں تک انسان اچانک ہی نہیں پہنچ جاتا، بہت لمبا سفر طے کر کر یہاں تک رسائی نصیب ہوتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گرا دیتا ہے۔ پھر جب یقین کے پر زخمی ہوتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے۔ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہمیں ہماری رضا عطا کر کے، نصیب کر کے آزماتا ہے، اپنی طرف لے جاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آزماتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز عطا کرتا ہے۔